السلام علیکم۔ فری لانس بوٹ کیمپ میں خوش آمدید اور آپ اس ٹریننگ کورس کی 7ویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیسن میں ہم آپ کے فری لانس بزنس کی مارکیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ مارکیٹنگ صرف اشتہار بازی کا نام نہیں، آفر تیار کرنے سے لے کر پرائسنگ تک اور مارکیٹ ریسرچ سے لے کر پروموشن تک کے تمام مراحل مارکیٹنگ ہی کا حصہ ہیں۔ مارکیٹنگ کی آسان ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو اتنا قریب سے جانیں کہ آپ کو اس کی ضروریات کا پتہ چل جائے اور پھر آپ اسے اس کی ضرورت کے مطابق پروڈکٹ یا سروس آفر کر سکیں۔ آفر کردہ پروڈکٹ یا سروس خود بخود بکنا شروع ہو جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ پروڈکٹ تیار کرنے سے پہلے اسے بیچنے کی فکر کرنے کے عمل کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ بالفرض آپ نے کلائنٹ کی ایمپتھی میپنگ کیے بغیر اپنی آفر تیار کر لی تو کوئی بات نہیں، اس سروس کو پروموشن کے ذریعے آفر کریں، حاصل ہونے والے فیڈ بیک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آفر کردہ سروس کو کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق ڈھال لیں۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ایک کامیاب مارکیٹنگ پلان میں کلائنٹ کی ضرورت اور اپنے پروفٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں عام طور سے چھوٹے بزنس صرف اشتہار بازی کو مارکیٹنگ سمجھتے ہیں۔ بہت ہوا تو ایک آؤٹ ڈور بندہ رکھ لیا کہ وہ گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اپنی کمپنی اور پروڈکٹ کے بارے میں بتائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ مارکیٹنگ پروسیس میں سے ایک ہے، لیکن پروموشن کے بدلے میں آنے والے فیڈ بیک کو کون ہینڈل کرے گا؟ خیر، مارکیٹنگ ایک ہیوج فیلڈ ہے اور اگر میں پورا دن بھی اس کی خوبیاں بیان کرتا رہوں تب بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا۔ یہاں ہم آپ کے فری لانس بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈسکس کر رہے ہیں اور میں اسے سویٹ اور سمپل رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے آسانی سے کر سکیں۔ اگر آپ میرا بتایا ہوا مارکیٹنگ پلان فالو کریں گے تو آپ کو دیگر فری لانسرز پر سبقت حاصل ہو جائے گی۔ 80% چانسز ہیں کہ آپ دوسروں کی نسبت زیادہ کانٹریکٹس حاصل کر سکیں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ریسورس سیکشن میں کچھ ریڈنگ مٹیریل شامل کیا ہے جسے آپ ضرور استعمال میں لائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مٹیریل آپ کو مزید معلومات فراہم کرے گا۔ اب مارکیٹنگ پلان کا ذکر کرتے ہیں۔ بھلے آپ فلائرز بانٹیں، بلڈ بورڈز پر بینر ٹانگیں، اخبار میں ایڈز دیں یا ای میل مارکیٹنگ کریں، غرض یہ ہے کہ پروموشن کے نام پہ آپ جو کچھ بھی کریں مستقل مزاجی سے کریں، کیونکہ مارکیٹنگ ایک پروسیس ہے جسے ڈیلی بیسس پر ریپیٹ کیا جاتا ہے اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے جو آپ مہینے یا سال میں ایک دفعہ کریں۔ اگر آپ کسی اسٹرگلنگ فری لانسر سے اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پوچھیں تو وہ مارکیٹنگ کے نام پر کچھ خاص نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ وہ کبھی ای میل کیمپین کرتا ہے اور کبھی مہینے 2 مہینے میں اخبار میں ایک آدھ ایڈ دے دیتا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی طرح پروموشن کریں، آپ کا مارکیٹنگ بجٹ پروموشن کے جس طریقے کو بھی افورڈ کر سکے، آپ کو چاہیے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ڈیلی بیسس پر وہ طریقہ دہراتے رہیں۔ آپ کو سب کچھ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ فلائرز بھی بانٹیں تو اخبار میں ایڈز بھی دیں اور ای میل مارکیٹنگ بھی کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ پروموشن کا جو طریقہ بھی آپ کے فری لانس بزنس کے لیے مفید ہو اسے اختیار کریں اور مستقل مزاجی سے اس پر عمل کریں۔ پروموشن ٹارگیٹڈ ہو اور آپ درست جگہ اپنی آفر کردہ سروس کو پروموٹ کر رہے ہوں تو اتنا بھی کافی ہے۔ لہٰذا آپ کے مارکیٹنگ پلان میں نمبر 1 پرائیورٹی پر جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے کنسسٹنسی۔ آپ کی مستقل مزاجی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری اور اہم ترین مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں 1-on-1 مارکیٹنگ آتی ہے جسے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے 10 مختلف بزنسز کو
ٹارگٹ کر کے پروموشنل ای میلز بھیجیں. اب ان میں سے کسی ایک بزنس کو فون کے ذریعے کانٹیکٹ کریں اور میٹنگ سیٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنے کلائنٹ کو فیس ٹو فیس ملیں، اس کی پرابلمز کا جائزہ لیں اور سولیوشن پرووائڈ کریں. اس طرح کرنے سے آپ لوکل بزنس اونرز کے ساتھ ایک مضبوط نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت پاورفل ٹیکٹک ہے. میرے فری لانس بزنس کا 60% کام نیٹ ورک مارکیٹنگ پر چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ان لوگوں سے بھی ملیں جو آپ کو کانٹریکٹ حاصل کرنے میں مدد کر سکیں. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں تو کسی سینئر فری لانسر کو تلاش کریں جو کانٹینٹ رائٹنگ کرتا ہو، اسے ملیں، اس کا چھوٹا سا انٹرویو کر لیں. لوگ اپنی سکسیس سٹوری بڑے فخر سے سناتے ہیں. اگر آپ انہیں انسینٹیو دیں کہ آپ یہ انٹرویو اپنی بلاگ پر پوسٹ کریں گے تو وہ مفت ایڈورٹائزمنٹ کی خاطر آپ کے ہر سوال کا صحیح جواب دیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت پاورفل ہے، بس آپ کو ابھی اس کی اسٹرینتھ کا نہیں پتہ. یہاں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھلے ایونٹس پر لوگوں سے ملاقات کریں یا انہیں کھانے کی دعوت دیں یا ان کے آفس میں جا کر ملیں، فیس ٹو فیس میٹنگز اپنا الگ ہی تاثر رکھتی ہیں. نہ صرف آپ بزنس کارڈ کا تبادلہ کریں بلکہ پہلی دفعہ کام کروانے کی وجہ سے خاص ڈسکاؤنٹ آفر کریں. نیا کام شروع کرنے والے فری لانسرز کلائنٹس کو لو پرائس پر سروس آفر کریں. اس طرح ایکسپیرینس، ٹیسٹیمونیلز اور ریفرلز بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں. مارکیٹنگ پلان میں تیسری اہم اسٹریٹجی ہے آف لائن مارکیٹنگ کی. یعنی اگر آپ نیشنل لیول پر جیسے اپنے علاقے، شہر یا ملک میں کوئی سروس آفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے لوکل مارکیٹنگ فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو جلدی بزنس ملے گا. اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کے نیوز پیپر ایڈ کا ہوتا ہے جو پورے ملک میں پبلش ہوتا ہے. دوسرا امپیکٹ ای میل مارکیٹنگ کا ہوتا ہے. تیسرا فلائرز یا پامفلیٹس جو کہ بڑی آسانی سے پورے علاقے میں اخبار فروشوں کے ذریعے بانٹے جا سکتے ہیں. آف لائن مارکیٹنگ کا فیڈ بیک بہت ہائی ہوتا ہے. بہتر ہوگا اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ اسے ایفیکٹولی استعمال کریں. لوگ آپ کو انکوائری کے لیے کالز کریں گے. آپ اچھے طریقے سے بات کریں، لوگوں کا ڈیٹا مینٹین کریں، انہیں کال بیک کریں اور ملنے کی کوشش کریں. چوتھی بات جو آپ کو مارکیٹنگ کے حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ، یعنی وہ پروموشن جس میں ورلڈ وائڈ ویب کو استعمال کیا جائے. انٹرنیٹ کی پاور کو کون نہیں جانتا؟ ایک دنیا ورلڈ وائڈ ویب کو ہر روز استعمال کرتی ہے. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کچھ کام انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی کریں تو آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹ بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں. گورا ہم ایشینز کو چیپ لیبر کی نظر سے دیکھتا ہے. جس کام کا ایک گورا دوسرے گورے سے $100 مانگتا ہے وہی کام ایک ایوریج ایشین $25 میں کر دیتا ہے. انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا اور چائنا کے فری لانسرز میں کیل کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے. اوپر سے تھائی لینڈ اور فلپائنز کے فری لانسرز مزید کم پیسوں کے عوض خاصا عمدہ کام کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں کی پر کیپٹا انکم پاکستان سے بہت زیادہ ہے اور اسی طرح لٹریسی ریٹ بھی. ویسے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل بزنس ویب سائٹ یا بلاگ مینٹین کریں اور یہاں پروفیشنل سے میری مراد آپ کا اپنا ڈومین نیم ہو، اسی پر آپ کا ای میل ایڈریس بھی بنا ہوا ہو اور یہ ویب سائٹ آپ خود ہوسٹ کر رہے ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں. آپ فی الحال فری بلاگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ITSC لرننگ سینٹر میں آپ کو فری بلاگ بنانے سے متعلق ویڈیو ٹیوٹوریل مل جائے گا جسے دیکھ کر آپ بھی اپنی فری بلاگ بنا سکتے ہیں. یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو مستقل مزاجی سے اپنی بلاگ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ بس بنائی اور بھول گئے. میں نے لیسن نمبر 1 میں مستقل مزاجی کی اہمیت اور ضرورت پر کافی زور اسی لیے دیا تھا کیونکہ صرف وہی اسٹریٹجیز آپ کے لیے کام کریں گی جنہیں آپ ریپیٹڈلی کرتے رہیں گے.
سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر پروفائل بنائیں، بس کچھ مشہور نیٹ ورکس پر پروفائل بنا لیں اور پھر وہاں اپنے نیٹ ورک سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ حالیہ سروے کے مطابق 2012 میں بزنس ٹو کنزیومر مارکیٹنگ کا 77% کام فیس بک کے تھرو کیا گیا۔ مزید تفصیل کے لیے آئی ٹی سکسیس سینٹر کی بلاگ میں یہ پوسٹ پڑھ لیں۔ اس بلاگ کو وقتاً فوقتاً ضرور پڑھا کریں کیونکہ میں اس بلاگ میں کورس ریلیٹڈ آرٹیکلز پوسٹ کرتا ہوں تاکہ جو بات اس 10-15 منٹ کے لیسن میں بتانے سے رہ جائے تو وہ کمی وہاں سے پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی کمیونٹی اور فورم بھی ہے جہاں آپ اپنے ٹاپکس پر ڈسکشنز کر کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پلس، فیس بک، لنکڈ ان اور ٹویٹر پر اکاؤنٹس بنا کے اپنے فری لانس بزنس اور سروسز کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی زیادہ تعداد میں لوگ آپ کا میسج پڑھ سکیں گے۔ ان پروفائلز میں غیر متعلقہ لوگوں کو ایڈ نہ کریں اور نہ ہی کسی بھی قسم کی سیاسی، مذہبی یا منفی ڈسکشنز کریں۔ لوگ مذہب اور سیاست کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی سیاسی یا مذہبی پروپیگنڈے میں شامل ہوں گے تو اس کا بزنس پر منفی اثر ہو سکتا ہے۔ فری لانس فورمز سرچ کریں اور وہاں اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ وہاں ہونے والی ڈسکشنز میں حصہ لیں، نئے لوگوں کو اپنے نیٹ ورک میں ایڈ کریں، اپنے فورم سگنیچر میں اپنی سروس کو پروموٹ کریں۔ اپنے کانٹیکٹس کے ای میل ایڈریسز اپنے ای میل کلائنٹ میں ایڈ کریں اور اوکیجنلی انہیں ای میل کرتے رہا کریں۔ اپنے ای میل سگنیچر میں اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کو پروموٹ کریں۔ آپ اپنی ای میل لسٹ پر موجود لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر سروس آفر کریں، انہیں اسپیشل ہونے کا احساس دلائیں۔ میں نے اس لیسن میں مارکیٹنگ جیسے دقیق ٹاپک کو کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ساتھ ہی پروموشن کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ ان میں کچھ یا تمام پر عمل کریں، لیکن آپ کا کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 4 گھنٹے آف لائن میٹنگز کے لیے خرچ کرتے ہیں تو 2 گھنٹے آن لائن مارکیٹنگ کے لیے بھی لگائیں۔ آپ کے ٹائم کی یہ انویسٹمنٹ آپ کو کما کر دے گی اور ضرور دے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ بس مستقل مزاجی کو اپنا لیں۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 7 اور فری لانس بوٹ کیمپ کا یہ کک اسٹارٹ ٹریننگ کورس دونوں اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب آپ ماشاءاللہ خود کفیل ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو اپنا ہوم ورک بھی خود ہی اخذ کرنا ہے۔ اس کورس سے حاصل ہونے والی معلومات کو استعمال میں لائیں اور چند ہی دنوں میں آپ خود کو مالی تنگی سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنا مرضی کمانا چاہیں کمائیں، جتنا کام کرنا چاہیں کریں، جب چھٹی کرنے کا دل چاہے کریں، اپنی انکم سے پوری دنیا کی سیر کریں، اپنی تمام ضروریات اور خواہشات پوری کریں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس کورس میں شرکت کی دعوت دیں اور معاشرتی خوشحالی کے اس کام میں اپنا حصہ ملائیں۔ کورس ختم ہو گیا لیکن ابھی ایک لیسن باقی ہے جس میں میں کچھ ایڈوانس لیول کی چیزیں شیئر کر رہا ہوں، دیکھنا مت بھولیے گا۔ کنکلوژن کے لیسن میں ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔